تو چلیں آج یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ولاگر اپنی ایک نجی خاندانی پارٹی کو کیسے ایک باقاعدہ منظم تفریحی مواد بنا کر سب کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک نجی سی پارٹی عوامی تفریح بنتی کیسے ہیں؟ یہی وہ بنیادی سوال ہے جس کے ارد گرد ہمارا آج کا تجزیہ گھومے گا۔ تو چلیں ولاگنگ کی ان تکنیکوں کو ذرا گہرائی میں جا کر سمجھتے ہیں جو عام سے لمحات کو ایک دلچسپ کہانی میں ڈھال دیتی ہیں۔ اچھا، تو اس پورے ولاگ کو ہم 5 اہم حصوں میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے کہانی کیسے بنائی گئی، پھر تجسس اور ڈرامہ کیسے پیدا کیا گیا، اس کے بعد مرکزی تقریب، پھر انتظار کا کھیل اور آخر میں ولاگر کے اپنے تاثرات۔ چلیں جی، تو پہلا حصہ ہے ولاگ کے بیانیے کی تشکیل۔ اب دیکھیں، کسی بھی اچھی کہانی کی طرح ایک کامیاب ولاگ کی شروعات بھی ایک بہت مضبوط بنیاد سے ہوتی ہے۔ یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ولاگر نے کتنی تیزی سے پورے منظر کو ترتیب دیا ہے۔ تقریب کیا ہے، تھیم کیا ہے، جگہ کون سی ہے اور کردار کون کون ہے، سب کچھ فوراً بتا دیا گیا تاکہ کہانی کا آغاز ہو سکے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس حصے پر جہاں تجسس اور ڈرامہ پیدا کیا جاتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں روزمرہ کی معمولی رکاوٹوں کو کہانی کا اہم موڑ بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں، شوہر کا اپنے لباس پر یہ جو ایک مزاحیہ سا احتجاج ہے نا، یہی کہانی کا پہلا واقعہ بن جاتا ہے تو ایک چھوٹا سا اختلاف، لیکن اسے ایک ڈرامائی انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اور پھر اس مسئلے کا حل بھی ایک مزاحیہ سے نام موٹا ماؤس سے نکل آتا ہے، یعنی اس چھوٹی سی بحث کو ایک پوری کہانی کی طرح دکھایا گیا ہے۔ ایک مسئلہ، اس پر رد عمل اور پھر اس کا حل۔ بس اسی طرح ایک معمولی سے تنازع سے بھی دیکھنے والوں کی دلچسپی بڑھائی جاتی ہے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح تیاری کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کہانی کی بڑی رکاوٹیں بنا کر پیش کیا جاتا ہے، جیسے سب کے لباس کو ایک جیسا کرنا، 2 الگ خاندانوں کو وقت پر ایک جگہ لانا، غباروں کا انتظام اور پھر کیک کا وقت پر پہنچنا۔ یہ سب چیزیں دیکھنے والوں میں تجسس پیدا کرتی ہیں کہ بھئی کیا سب کچھ منصوبے کے مطابق ہو پائے گا بھی یا نہیں۔ 125 غبارے، یہ تعداد ایسی ہی نہیں بتائی گئی۔ ولاگرز اکثر ایسی تفصیلات کو نمبروں میں بتاتے ہیں تاکہ تیاریوں کو زیادہ بڑا اور اہم دکھایا جا سکے۔ اس سے ایسا لگتا ہے کہ یہ کتنا بڑا اور مشکل کام ہے۔ اور اب پارٹی کا وقت، یہ وہ لمحہ ہے جو اس ساری منصوبہ بندی اور ڈرامے کا کلائمیکس ہونا چاہیے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ آخر ہوتا کیا ہے۔ یہ ٹائم لائن خود ہی ساری کہانی بتا رہی ہے۔ پارٹی کا وقت تھا شام 6 بجے اور 4 گھنٹے بعد بھی مہمانوں اور غباروں کا انتظار ہو رہا ہے، اور کیک کٹتا ہے رات 10:30 بجے۔ یہ جو 4 گھنٹے کی تاخیر ہے نا، یہ صرف ایک انتظار نہیں ہے، بلکہ یہی اس ولاگ کی کہانی کا سب سے بڑا ڈرامائی حصہ بن جاتا ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں اس انتظار کے کھیل کی، اور یہ ہمیں سیدھا اس مرکزی مسئلے پر لے آتا ہے جس کا اشارہ ولاگ کے ٹائٹل میں ہی دے دیا گیا تھا۔ یہی وہ چیز ہے جو دیکھنے والوں کو آخر تک ویڈیو کے ساتھ جوڑے رکھتی ہے۔ ٹائٹل دیکھیں، ہیرا نے ڈچ کروایا۔ اب یہ ایک اشتعال انگیز ٹائٹل ہے۔ یہ فوراً تجسس پیدا کرتا ہے اور ایک ڈرامائی صورتحال کا اشارہ دیتا ہے۔ یہ دیکھنے والوں کو مجبور کرتا ہے کہ وہ جانیں کہ بھئی آخر ہوا کیا تھا، اور اسی وجہ سے وہ ویڈیو کو دیکھتے رہتے ہیں۔ تو یہاں آ کر اس مرکزی مسئلے کی وضاحت ہوتی ہے۔ 2 بہنیں غیر حاضر ہیں، ایک ہیرا اپنے کام کے فوٹو شوٹ کی وجہ سے لیٹ ہیں اور دوسری رابعہ ایک شادی میں ہے۔ آخر میں ہیرا تو پہنچ جاتی ہیں، لیکن رابعہ تقریب میں شریک ہی نہیں ہو پاتی۔ اس سے کہانی کا تناؤ اور بھی بڑھ جاتا ہے، اور خاندان کا یہ ایک جملہ ساری صورتحال کو بیان کر دیتا ہے۔ ہم نے 4 گھنٹے غباروں کا اور اس کا انتظار کیا۔ اس ایک سیدھے سادے جملے میں طویل انتظار کی ساری مایوسی چھپی ہے۔ یہی اس پورے حصے کے ڈرامے کا مرکز ہے، اور یہ دیکھنے والوں کو بھی خاندان کی اس کیفیت کا احساس دلاتا ہے۔ اچھا جی، تو اب ولاگ کے اختتام کا تجزیہ کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ ولاگر اس پوری کہانی کو سمیٹتا کیسے ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آنے والے مواد کے لیے راستہ کیسے بناتا ہے۔ تو دن کے آخر میں ولاگر ایک طرح کی رپورٹ پیش کرتا ہے کہ یہ سب سے تھکا دینے والی سالگرہ تھی، اور بچی کا سولو فوٹو شوٹ بھی رہ گیا۔ اس طرح اپنی تھکاوٹ اور جو چیزیں ٹھیک نہیں ہوئیں ان کا ذکر کر کے وہ دیکھنے والوں کے ساتھ ایک حقیقی تعلق بناتا ہے۔ اپنی ان خامیوں کو شیئر کرنے سے ہی ایک اپنائیت کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور آخر میں یہ کہنا کہ آنے والے دن مزید دلچسپ ہوں گے، یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، یہ ایک بہت اہم تکنیک ہے، ایک طرح کا اشارہ جو دیکھنے والوں کو اگلی قسط دیکھنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ یہ سیریلائزڈ ولاگنگ کا ایک بنیادی اصول ہے۔ تو آخر میں یہ ایک بڑا سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ کیا یہ جو حقیقی خاندانی زندگی ہمیں دکھائی جاتی ہے، یہی آج کے دور کا حتمی ریالٹی شو ہے؟ انفلوئنسرز کے اس دور میں نجی زندگی اور عوامی دکھاوے کے درمیان کی لکیر آخر کتنی دھندلی ہو چکی ہے؟